کہ آپ دیکھیے ایمبولینس سے جا رہی، فائر بریگیڈ جا رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو بیچارے رات 10 بجے تک، رات 10-11 بجے تک کروڑ پتی تھے، آج بیچارے وہ 12 بجے کے قریب سڑکوں پر آ گئے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا حادثہ اور سانحہ ہوا، کسی کو پتہ چلتا ہے؟ میں پہلے بھی کہتا تھا رب دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، اس کا ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی بہت عظیم سانحہ ہے، یقیناً آج جن پر یہ چیز گزری ہے ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے گھروں میں کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، 1000 دکان کا بتایا جاتا، اگر 3 4 5 آدمی بھی ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ مالک کو ملا کر 10,000 افراد بے روزگار ہو گئے، 10,000 افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے۔ اتنا نقصان ہوا، نہ جانے کتنے مہینوں میں پھر یہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، رب کریم کی رضا پر راضی رہیں۔ اور سامنے بھی آگ لگی تو ان دکانداروں سے میں نے یہی کہہ کر تسلی دی، اور گل پلازہ اور اس کے جتنے بھی ایسے جو بیچارے متاثر ہوئے ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے۔ داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، مولا کسی بندہ مومن کو کوئی چیز لے تو رب کریم فرماتا، اے داؤد میں کوئی چیز لوں گا تو اس سے کئی درجے بہتر اسے واپس عطا کروں، کئی درجے بہتر عطا کروں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب چہلم کے موقع پر ایم اے جناح روڈ کی مارکیٹ کو جلایا گیا دہشت گردوں نے، اب اس وقت جو ہے ان کی کیا حالت تھی بیچاروں کی، وہ ایم اے جناح روڈ پر سر پکڑ کر رو رہے تھے، کئی مہینے تک بے روزگار۔ وہاں بھی ہم نے یہ کہا کہ رب کریم بہتر دے گا۔ آج دیکھیے جب جلی دکان تو 20 لاکھ روپے کی تھی، الحمدللہ آج 1.5 کروڑ روپے کی دکانیں۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس 20 لاکھ کا مال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ آج 50 لاکھ سے اوپر ہمارے پاس مال موجود ہے۔ تو یہ رب کریم کا وعدہ، کسی کا بیٹا لے گا اس سے بہتر دے گا، کسی کی بیٹی رب کریم لے لے اس سے بہتر دے گا، کسی کی دکان جل جائے اس سے بہتر دے گا، کسی کا مال جل جائے اس سے بہتر دے گا، کسی کی بیوی چلی جائے محبت کرنے والی اور صدمہ ہو اس سے بہتر دے گا، کسی کے ماں باپ چلے جائیں اللہ تعالیٰ کوئی محبت والا اور پیدا کر دے گا، کسی کا مال جل گیا، کسی کا مال تباہ ہو گیا، رب کریم اس سے بہتر جو ہے اسے مال دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے داؤد اس کو ایمان کا ایسا لباس پہناؤں گا کہ اس لباس کو کوئی اتار نہیں سکے گا۔ بتائیے یہ کس قدر جو ہے، لیکن کب؟ اس وقت صبر کا مقام ہے، اس وقت صبر کی ضرورت ہے، اس وقت تحمل کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان سے کہنا آسان ہے، لوگ یہ کہتے ہوں گے امام صاحب آپ کو تو باتیں کرنے آتی ہیں، لیکن الحمدللہ جس طرح آپ کہتے ہیں باتیں کرنے آتی ہیں تو ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ہم آپ کو اس دکھ درد میں ہم آپ کے شریک ہیں، لیکن تسلی دیتے ہیں کہ صبر کیجئے، انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور رب کریم کی ذات آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہ دامن چھوٹے ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کے خزانے بھرے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں آ کر، مولانا صاحب معیشت کا پہیہ جام ہو گیا، کاروبار بیٹھ گیا، مندہ ہو گیا، کام بند۔ میں کہتا ہوں رزق دینے والا بھی چلا گیا ہے، رزق دینے والا چلا گیا؟ کہ نہیں رزق دینے والا تو موجود ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میں نے کہا اس مندے سے کیوں گھبراتے ہو؟ جب رزق دینے والا موجود ہے تو پھر جھولیوں کو بھر دے گا، پھر جو ہے وہ عطاؤں کی بارشیں کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سب کچھ ختم ہو گیا، دکانیں تباہ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گئے، قرضے میں آ گئے۔ میں نے کہا جب دنیا میں آئے تھے کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا جب رب نے نہ ہونے پر اتنا دیا تو اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دے گا،
رب کریم پھر دے دے گا، ہمت رکھیے اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اندر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو کہ رب کریم ناراض ہو گیا ہو، ورنہ اس طرح کی مصیبتیں عموماً جو ہے آتی نہیں ہے، آگ لگتی ہے بجھ جاتی ہے، لیکن اس طرح جو ہے وہ بیٹھ جانا اور منزلوں کا گر جانا، لوگوں کا دب جانا، مال خاکستر ہو جانا کچھ سوچ پیدا کرتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس کا بدلہ اس طرح جو ہے وہ مجھے ملا ہو۔ ہم سب کو استغفار بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کبھی ہم نے سوچا؟ ہم کہتے ہیں یا باسی تو پڑھے، نماز پڑھے، رزق میں برکت ہوتی۔ علماء فرماتے استغفار سے بھی رزق میں برکت ہوتی، توبہ کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ان کو اچھا بدلہ عطا فرما، گل بلازہ کے بیچارے جتنے بھی اور سامنے والے جو بھی میرے مالک ان کو بہتر بہتر ان کا بدلہ عطا فرما، ان کے دلوں پر اپنا سکینہ نازل فرما، انہیں صبر عطا فرما، آمین ثم آمین۔